سو اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر تک کیا چیزیں سکھائیں جس سے وہ ہمیں بھی تھوڑا سا ہو کہ ہاں یار یہ لوگ سیکھ رہے ہیں. کیونکہ پیرنٹس مجھ سے بہت دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم سلیبس فالو نہ کریں، کریکولم فالو نہ کریں، کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں ہے، تو ہم اگر اپنے بچے کو ہوم اسکول کرا رہے ہیں یا ان اسکول کرا رہے ہیں تو موسٹلی لوگوں کو یہ اٹینشن ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اور بہت سارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بچہ کو آپ نے اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ let them be، جس طرح I always say کہ let them be, let them play, let them explore things on their own, let them study on their own، تو وہ نہیں کرتے اسٹڈی. they don't open the book. what they do is وہ اپنا سارا ٹائم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، موبائل کرتے رہتے ہیں یا ٹیبس یوز کرتے رہتے ہیں. تو how can we میک شور کہ ہم بچے کو ہوم اسکول تو کرا رہے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طرح سے ہوم اسکول کرا رہے ہیں، اس کی ایجوکیشنل نیڈز اور وہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو فلفل کر رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ let your kids be, let them play, let them explore the world on their own, you don't have to worry about anything، اس کو پریشرائز نہ کریں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو بالکل کچھ بچے اس طرح نہیں ہوتے، کچھ بچے نہیں ہوتے کہ آپ ان کو بالکل، میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے بچے کہ اگر آپ ان کو سمر ویکیشنز ہی ہو جاتی ہیں تو وہ پورا گھر سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. اینڈ mothers they really don't know how to put their kids to use، کہ انہوں نے ان کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. سو آئی تھنک یہ بہت بڑا گیپ ہے، اس کو ایک بندہ فل نہیں کر سکتا. یہ ایک پوری جنریشن لگے گی اس کے لیے، لیکن اسٹل ہم تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں. سو سب سے پہلے ہم میتھمیٹکس کی بات کریں گے کہ میرے خیال میں 10 سال تک میتھمیٹکس میں بچے کو کیا آنا چاہیے. میتھمیٹکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ اے لیولس تک بھی بچے پہنچ جاتے ہیں. میجورٹی ان کو او لیولس میں پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ او لیولس میں جو بھی آپ بکس میں سیکھتے ہیں اس سے بالکل جب آپ پیپر میں دیکھتے ہیں تو پیپر از لائک فرام اندر پلانٹ. ٹھیک ہے، تو وہ جو ساری چیزیں آپ نے ایکسرسائزز میں کی، آپ نے کہا جی میں نے ایکسرسائز بھی کر لی، سب کچھ، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے اور ان چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کے آپ نے کس طرح سے اس کو سالو کرنا ہے اس ایگزام کو. that's a whole new thing. that's a whole new skill. میتھ کے علاوہ that's a whole new skill. اس کے لیے the number one thing which is very important کہ بچے کی بیس بنی ہو. اب بچے کی بیس ہم کس طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ جب بچہ تھوڑا سا چلنا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، تب بھی کوئی چیز اس کو آپ نے دی ہے کھانے کو، 3 بسکٹ دیے ہیں تو بھی لائک 1 2 3. اینڈ دین جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہے، بھی لائک 1 2 3 4. سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ چڑھ رہے ہیں تو بھی لائک 1 2 3 4 5. اس طرح وہ تقریباً 10 to 20 تک، 15 to 20 تک اس کی شروع میں کاؤنٹنگ وہ سیکھ جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہے، کوئی فروٹس ہیں، کوئی کینڈیز ہیں، کچھ بھی ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ 1 2 3 4. اینڈ اٹس سچ این ایکسائٹنگ جرنی. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے جیسے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ مناہل کی دفعہ میں نے بہت لائک اسکول وے میں اسے پڑھایا، لیکن مادی پہ میں نے چھوڑ دیا کہ شی وڈ ڈو اٹ آن ہر اون، جس طرح آئی ٹیل یو گائز کہ لیٹ دم بی. جب ہم نے لکھنا شروع کیا اور ہم 10 تک پہنچے تو کچھ دن ہم نے، جب 10 تک ہمیں لکھنا آ گیا، دین وی گاٹ ٹو نو کہ 11 12 اسی طرح. دین ون ڈے اس نے 10 لکھا اینڈ شی واز لائک کہ اگر ہم ماما اس کے ساتھ 1 0 ہے اینڈ اف آئی پٹ another 0 اب کیا بنے گا؟ دین آئی واز لائک 100. دین شی سیڈ اگر ایک اور 0 لگا دیں پھر کیا بنے گا؟ اینڈ دین ایک اور 0. اس کے لیے وہ پوری گیم تھی. ٹھیک ہے، دین آئی واز لائک 1000 and 10,000 100,000. اینڈ اسی طرح جہاں تک I could help her and she found it very fascinating کہ ہم جب بھی 0 لگا رہے ہیں تو اس کا نیم چینج ہو رہا ہے. So that actually gives you an indication کہ now you can take your kid to 10 سے لے کے اب وہ 100 تک پروگریس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دین آپ اس کو بتاتے ہیں کہ this is اگر ہم 1 اور 1 کو، یہ دیکھو 1 ہے، اور اگر 1 کو ایک اور 1 لگائیں گے that's 11. اور یہ ایکسرسائز آپ روز کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ کا بچہ
छोटा है, उसने लिखना शुरू किया है। शुरू में बिल्कुल जब मादी वाज लाइक 6 months और जब बैठना शुरू किया एंड शी कुड आई यूज्ड टू गिव हर क्रेयॉन्स, ठीक है। और फिर इसी तरह मेरा जब आप पुराना घर देखें तो ब्लू पेंट था और वॉल्स हो गई, वी हैड अ बिग वाइट बोर्ड हो गया, कोई भी चीज़ है, शी वॉज अलाउड टू राइट ऑन एनीथिंग। कलर्स, द बेस्ट थिंग इज़ कलर्स। बच्चा बहुत फैसिनेट होता है कलर्स के साथ, आप कलर्स दे दें। इससे सिर्फ मकसद ये होता है कि बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाए, पेंट ब्रशेस हो गए, पेंट दे दिए, बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाए, उससे बेशक वो मैस मचा रहा होता है बहुत, इसी तरह प्ले डो हो गई या इस तरह की चीज़ें, उससे वो मैस मचा रहा होता है, एक्टिविटी बेस्ड होती हैं ये सारा कुछ। अगेन दिस इज़ नॉट रिगरस, अगेन दिस इज़ नॉट कि रिलीजियसली आपको यू हैव टू डू समथिंग एंड यू जस्ट आप कहीं हाँ ठीक है इस तरह यू गो आउट एंड यू लाइक मुझे ये चीज़ें बाय करनी है, यू नो, बिकॉज नादिया सेड दैट एंड आई हैव टू गो बाय दीज थिंग्स। नो, whatever material, whatever things you have available with you, just work with that. And basic idea इसके पीछे ये है कि बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाए, बच्चे को यू नो स्क्रिबल करना आ जाए, जैसे वो गन मचाता रहेगा आहिस्ता 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 उसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। जब भी कंट्रोल आता है उसके बाद फिर वो 1 2 लिखना शुरू हो जाता है, ABC आप उसको लिखवाने लग जाते हैं थोड़ी थोड़ी, ज़रूरी नहीं कि हाँ आज तो हमने पूरी कर लेनी है बस, वो जी फ़लानी जो है वो पूरी लिख लेती है, फ़लाने की बच्ची मेरा बच्चा भी लिख ले, नहीं, ये चीज़ ख़त्म करनी है। आपका बच्चा 1 2 3 लेटर्स कुछ भी कर लेता है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में 10 साल तक, अब हमने जब सारी काउंटिंग कवर कर ली उसके बाद अब जितना जल्दी हो सकता है, आपको ज़रूरत ये नहीं होती, मैथ्स इस तरह का नहीं है जिस तरह का बोरिंग हमने इसको बनाया हुआ है कि एक पेपर पकड़ लिया उसके ऊपर वर्कशीट्स बना दी और लाइक ये मैथ हो गया। नो, आप कुछ खा रहे हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, यू जस्ट मेक देम काउंट। Now you have 1. If I give you 1, how many you have? And now you have 2. If I give you 1, how many you have? If I give you 2 more, how many do you have? Yeah, it's an activity. It's वो इस चीज़ में एडिशन सीख लेता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मादी स्टार्टेड एडिशन, वो एक दफ़ा मेरी अम्मी के घर गई, अभी मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उसको सिखाने का, समझाने का कि हमने एडिशन, अभी हम सिर्फ काउंटिंग ही कहीं कर रहे थे, वो भी हमें कोई सही तरह आती नहीं थी। अम्मी ने उसे कहीं कह दिया कि तुम्हारे पास इतनी कैंडीज़ हैं, इतनी भाग खा गया, कितनी बची, बस। शी वॉज obsessed with this idea कि ओ मेरे पास तो 5 कैंडीज़ हैं, 3 भाग खा गया तो कितनी बची। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। सो मेरे लिए that was amazing and she used to come up to me all the time and she's like अब देखो इतनी कैंडीज़ हैं, अब इतनी खा गए तो कितने बचे हैं। So that was when we started doing subtraction. अभी हम addition सही तरह से अभी हमारी ग्रास्प नहीं हुई थी तो हमने सब्ट्रैक्शन शुरू कर दी, ठीक है। साथ साथ हम एडिशन को लेके चलते रहे। फिर when she was 6 years old we started tables, ठीक है। tables again multiplication, I believe that कि multiplication के tables जो हैं वो रटाफाइड होने चाहिए, ठीक है। या आपको सारी उम्र आगे हर तरह की मैथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये आपको हर जगह काम आते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट you need to learn, ठीक है। अगेन उसमें मैंने उसको पूरा साल दिया है, उस पूरे साल के अंदर she learned her tables, ठीक है। meanwhile she was learning her tables, तो we were doing multiplication। फिर हमने multiplication करनी शुरू कर दी। अब recently कुछ दिन हुए हैं, तकरीबन 1-2 हफ्ते हुए हैं कि I got a book, I went to a second hand store and I got a book that was on division, ठीक है। उस पर काफ़ी सारी वर्कशीट्स बनी हुई थी, that was on division and I got that book from Adi। अभी again मेरा कोई ख्याल नहीं है कि मैंने उसको division सिखानी है। She came up to me, she was excited having a new book, she came up to me and she was like ये कैसे करते हैं। Then I told her कि ये कैसे करते हैं, मैंने उसे concept समझाया, then she loved it। Addition, subtraction, multiplication and सबसे ज़्यादा she loves doing division। So I started giving her things to do in division. And again, worksheets, again, concepts,
کہ ڈویژن کا کانسیپٹ کیا ہے. ڈویژن اگین از ریپیٹڈ سبٹریکشن. آپ نے بار بار اس کو ایک چیز کو سبٹریکٹ کرنا. اف یو ہیو 8 اینڈ یو آر ڈیوائڈنگ 8 بائی 2, سو وٹ یو آر ڈوئنگ از دیٹ آپ 8 سے ایک بار 2 کو سبٹریکٹ کرتے ہیں, پھر دوسری دفعہ سبٹریکٹ کرتے ہیں, پھر تیسری دفعہ سبٹریکٹ کرتے ہیں, پھر چوتھی دفعہ سبٹریکٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو کیپ آن سبٹریکٹنگ انٹل یو کم ٹو 0. ٹھیک ہے, سو وی آر ڈوئنگ complete multiplication, whole multiplication اس وقت. ٹھیک ہے, so we started with it. Then we will go to the concepts. fraction کا concept ہے اس کے اندر. Then we need to learn that what's a divisor, what's dividend, what's a quotient, what's a remainder, and then you can move on to decimal. ٹھیک ہے, so one thing leads to another. mathematics کی بیوٹی ہی یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری سے کنیکٹڈ ہے اور پھر اٹ لیڈس ٹو دی ادر. اس میں جو ون مور تھنگ دیٹ آئی ڈو از, میں صرف یہ نہیں اس چیز پہ نہیں رہتی کہ 1+1=2 یہ بچے کے ذہن میں کانسیپٹ ہے. وی آلسو ڈو میٹریسز. ٹھیک ہے, وی آلسو ڈو نمبر لائنس پہ we're going right پہ, تو these are positive integers, then we have 0 in the middle, and then we have negative integers. So you know how to move about the number line and how to go up and down and how to do matrix کیا کہتے ہیں addition, multiplication, subtraction. کیونکہ کانسیپٹ وہی ہے. کانسیپٹ بچے نے کرنا کیا ہے, بچے نے ایڈ کرنا, سبٹریکٹ کرنا. اینڈ اس کے علاوہ if I tell you that I also get میں جو گائیڈنس لیتی ہوں I get it from D1, that is O levels کی D1. اور I mean it is I don't go about any particular book. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بک ہے جس کو میں نے فالو کرنا ہے اور چیزیں یہ سمجھانی ہیں. I go with this. جو پوائنٹ جو ایکسرسائز مجھے ایسی لگتی ہے کہ یار دس از ریلیونٹ اور یہ کانسیپٹ میں سمجھا سکتی ہوں اور میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اگر اس کو سمجھ آ جائے, جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ شی نارملی گراسپ جو کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس ہیں ان کو ذرا آرام سے گراسپ کر لیتی ہے. سو ہم ملٹیپلیکیشن کی بات کریں, ہم ایریا پہ بھی آ سکتے ہیں, اسکوائر کا ایریا پہ بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح ہم ملٹیپلیکیشن کے ساتھ ہم ڈویژن کو بھی لے آئے ہیں تو ہم ٹرائنگل کے ایریا پہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بہت بیسک ڈویژن ہے جو کہ 2 سے ڈیوائڈ کرنا ہے جو بھی آپ کا رزلٹ آتا ہے. سو یو کین انٹروڈیوس دیٹ, تاکہ چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے بچہ ان چیزوں کو پکڑتا رہتا ہے, کانسیپٹ اس کے مدد رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال تک یو ہیو انف ٹائم ٹو پلے ود دا کڈ, ٹو پلے ود دا کانسیپٹس, ٹو لرن یور سیلف اور اس کو آگے ڈلیور کرنا کہ یو نو دا فریکشنز آر. ٹھیک ہے, ایک سیب ہے, آپ نے اس کو 4 حصوں میں کاٹ دیا, اب وہ ہول سیب نہیں ہے, دس از ناٹ ہول ون نمبر, اٹس 1/4. ٹھیک ہے, لائک اگر آپ اس کا ایک پیس کھا جاتے ہیں تو دیٹس 1/4. سو دیٹس ویئر یو کین, اور ایون اف اٹس اے پیزا اور تھنگس, so many things around you. ٹائم, جب آپ بچے کو ٹائم سکھا رہے ہیں, دیٹس 5 کا ٹیبل. ٹھیک ہے, 5 کا ٹیبل اس کو وہاں سے آ جاتا ہے. 5 کا ٹیبل آ گیا, ٹائم وہ سیکھ لے گا آرام سے. So these are the things, these are the concepts جو کہ بھرے پڑے ہیں ہمارے ارد گرد, اور ہم اپنے بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں. پرسنٹیج کا کانسیپٹ, سیل کا, موسٹ آف دا ٹائم ہم بازار جاتے ہیں تو she asks me what is mean by 75%. یہاں پہ 75% کیوں لکھا ہے, what is this sign. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو بتاتے ہیں 75% means 75 divided by 100. okay, 75% آف کا کیا مطلب ہے کہ اگر 100 روپیز تھی اس کی پرائز, تو 75% اس پہ جو پیسے ہیں وہ آف ہیں. سو all you have to do is to pay 25%, 25 rupees if the thing is of 100 rupees. ٹھیک ہے, سو یہ ہو گیا. اسی طرح والیومس پہ آ سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں اسکوائر کو آپ you can do activities like where you can make a cube, a cuboid out of a rectangle or a square. اب ان چیزوں کو geometry you can give the kid, اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو you can give the kid a compass. geometry کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں آپ اس کو, to experiment with it, to draw angles, to work on these things. These are very very interesting and very easy things. So this is how I would go about. اور 10 سال تک اس کو کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, 4 آپریشنس اس کو آنے چاہیے. ٹیبلز آپ کو 15 تک آنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو پاورز ہوتی ہیں 2 اسکوائر,
جس طرح 3 کا اسکوائر، 4 کا اسکوائر، 5 کا اسکوائر، 15 تک اسکوائرس اس کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا ویری ویری بیسک تھنگس. ٹھیک ہو گیا. جو بیسک کانسیپٹس ہیں اس کے، اگر اس کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ D1 آپ سمجھ لیں کہ ایک بچے کی بیس ہے. D1 کے سارے کانسیپٹس اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پھر D2 پہ لے کے جا کے تھوڑے سے اور اس کے کانسیپٹس، ایون کارٹیزین پلین. ٹھیک ہے. ایک پلین آپ نے بنایا کارٹیزین پلین، ایکس ایکسس وائی ایکسس اینڈ ویئر ٹو پٹ کیا کہتے ہیں پلاٹ کرنا ہے ہم نے ایکس اینڈ وائی کی ویلیو کو ہم نے کہاں پلاٹ کرنا ہے. تو آپ اسے بتا سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جانا ہے 2 پوائنٹس اگر ہم 2 اور 4 کو پلاٹ کر رہے ہیں، اور جو وائی کی ویلیو ہے اس پہ ہم نے 4 پوائنٹس پہ اوپر پلاٹ کرنی ہے اس کو، اور یہاں پہ جا کے ہم نے اپنا پوائنٹ لگا دینا ہے. بہت جس کو کہتے ہیں بیسک چیزیں، تاکہ اس کا کانسیپٹ اس گراف کیا چیز ہوتی ہے. بالکل یہ نہ ہو کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بالکل ایلین ہوں. تو یہ سارے کانسیپٹس پہ اگر آپ اس کو سے فیملیرائز کرا دیتے ہیں، کیونکہ ہر بیس آپ کی یہ ہے کہ ہر وہ چیز اس کے اندر ارتھمیٹک آپریشنس آ رہے ہیں، ایڈ آ رہا ہے، سبٹریکٹ آ رہا ہے، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن آ رہی ہے، جو کہ میجورٹی آف دا ٹائم بہت ساری چیزوں میں آ رہی ہوگی. تو آپ اس کو وہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو انگلش میں کیا کرنا ہے آپ نے، یا لینگویجز میں کیا کرنا ہے آپ نے، اگین اس کو 10 سال تک ایٹ لیسٹ اس کو وہ پڑھنی آنی چاہیے، اردو پڑھنی آنی چاہیے ہو، انگلش پڑھنی آنی چاہیے ہو. اسی طرح اگر آپ کوئی اور فارن لینگویج انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ اس کو بولنا نہ بھی آنا ہو لیکن پڑھنی اس کو آنی چاہیے ہو، ریکگنیشن ہو اس کی، ان کے اس کے لیٹرس کے ساتھ، اور وہ ورڈس کو پڑھ سکے. So finally I got the books. Oxford Reading Tree کی بکس ہیں جی، The Rope Swing اور The Storm. یہ میرے پاس the basic ones بھی ہیں، اس کے بعد جو تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی ہیں those are the ones I also have, like تھوڑی سی زیادہ ریڈنگ جس میں آ جاتی ہے، اور ایک جس کے اندر بالکل کم ریڈنگ ہوتی ہے، مطلب 1 یا 2 سینٹنس ہوتے ہیں. So we read these, we sometimes read those books جس کے اندر فونکس پہ زیادہ وہ ہوتی ہے، ایمفیسس ہوتا ہے. we read those as well so that we would know کہ ہم نے بہت سارے ورڈس کو کیسے لرن کرنا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو مجھے سب سے اچھی بک لگتی ہیں وہ ڈاکٹر سوز کی لگتی ہیں، اینڈ آئی ول مینشن ہز نیم ایز ویل، جس میں دا کیٹ ان دا ہیٹ، اور لیٹ می شو ڈاکٹر سوز کی دا فوڈ بک وی ہیو، اینڈ دا ریسٹ وی ہیو آن لائن ایز ویل. آپ آن لائن بھی ڈاکٹر سوز کی بکس نکال سکتے ہیں، دا کیٹ ان دا ہیٹ، دا گرنچ، دا لوریکس. if you write online free PDF. اسی طرح آکسفورڈ ریڈنگ ٹری کی بکس بھی آن لائن ہیں. آئی وڈ ٹرائی ٹو مینشن دا لنک ان دا ڈسکرپشن، جو کہ جب مناہل کو میں ریڈ کراتی تھی اس وقت وی یوز ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دوز بکس. Yeah, you see, any book that you want, you can take it out. The Cat in the Hat. So, تھوڑی سی آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بس بھاگتے جائیں اسٹیشنری پہ اور آپ کہیں کہ نہیں آئی وانٹ دس بک. اگین کبھی بھی میرا کوئی بھی ویڈیو بنانے کا مقصد کبھی بھی کسی کو یہ کہنا نہیں ہوتا ہے کہ دیز آر دا تھنگس یو نیڈ. جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کو میکسیمائز کریں، اس کا میکسیمم یوز کرنا جانیں. And I know this video is going to be a little longer, so let it be, because everything that I could tell you to help you out, I will try. ٹھیک ہے. So that's the thing. You can reading کی بہت سارے resources ہیں. ڈاکٹر سوز کی بکس کی ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ they are very funny, that they are very simple, and بچے کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے very small words اس کو The Cat in the Hat تو میرے خیال تھوڑی سی ایڈوانس ہے، بٹ بہت ساری ایسی ہیں جس میں ون ورڈ، دا فوڈ بک جس طرح ہے لیفٹ، رائٹ، مارننگ، نائٹ، سو مینی ورڈس جو کہ بہت یوز ہوتے ہیں
اور بچے کو بہت جلدی ریڈنگ کرنا آ جاتی ہے. اسی طرح اسپیلنگ بھی جب وہ ریڈ کرنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی طرح اس کو وہ رائٹ کرنا شروع کر دے. اگین ڈونٹ وری کہ اس کی رائٹنگ خراب آ رہی ہے, وہ اس میں لکھ نہیں رہا 4 لائنوں میں. اب کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے 4 لائنوں میں لکھنا ہے, کس طرح لکھنا ہے. آپ خود یہ سوچ لیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کب کوئی بھی, اگر آپ کوئی جاب بھی کریں کچھ بھی کریں, کہ آپ نے کب لاسٹ ٹائم کچھ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ لکھنا اچھا ہوتا ہے, اٹس گڈ فار برین ڈیولپمنٹ. بٹ ان چیزوں پہ اسٹک نہ ہو جایا کریں کہ میری رائٹنگ تو بہت اچھی ہے, یا فلانے بچے کی رائٹنگ کتنی نیٹ کلین ہے تو تمہاری کیوں نہیں صاف رہی ہو. Let them write, encourage them to write, put things on paper. ٹھیک ہے. اینڈ لٹریسی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کے جو جب وہ ریڈ کرنا سیکھ لے گا, اس کے بعد جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ایکسپوجر ایسا دیں کہ اس کو اچھی ریڈنگ بکس دیں, ریڈ کرنے کے لیے اس کو اچھا لٹریچر دیں. اینڈ I'll try to mention the books in the description as well. اس کو اچھی بکس ریڈ کرنے کے لیے دیں جو کہ اس کی, آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت, آپ اس کی سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ اس کا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میک شیور یو گیو دیم سم ویری نائس تھاٹ پرووکنگ بکس جو کہ ان کو, آئی ریممبر مناہل کے زمانے میں مناہل رول ڈال کی بکس بھی پڑھتی تھی, بٹ ایونچولی we stopped liking those books. I don't know, because it had so much fantasy in it. بہت زیادہ بھی جو آؤٹ آف دا ورلڈ, اور بہت زیادہ ہی انریئلسٹک چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کی جو ہیں, I don't know, is it fruitful or not, but she didn't like it, I didn't really like it as well. We read a few books like The Witches. نہ اور کون سی ہم نے پڑھی تھیں, گرنچ, ہاں گرامرس میڈیسن اینڈ گرنچ تو میں نے خیال ڈاکٹر سوز کی ہے. اینڈ دین فینٹاسٹک مسٹر فاکس, The Chocolate Factory, yeah. So we read those books, and جب we didn't like them, تو مناہل کی مادی کی دفعہ just we didn't have them because I gave them away. So make sure کہ you give them good books to read. اردو پڑھنی آتی ہے, give them good books, کچھ اچھی اردو کی کتابیں ڈھونڈیں, وہ ان کو پڑھائیں. اس کی جب تھاٹ ڈیولپ ہوگی, اس کو پڑھنا آ جائے گا, پھر وہ لکھنا چاہے گا, تو پھر اس کو وہ لکھے گا چیزوں کو, اور اس کی جو خود سے جو اس کے اپنے آئیڈیاز, جو پھر اس کے لیٹر ان لائف جو اس میں, جیسے وہ 10 سال کا ہوتا ہے, 11 سال کا, 12 سال کا, اس کو جو بھی آئیڈیاز آتے ہیں اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا بھی آئے گا پیپر کے اوپر. جب اس نے اچھا لٹریچر پڑھا ہوگا, اچھی بکس پڑھی ہوں گی, اس کو اپنا آپ سمجھنا, اپنا آپ ایویلیویٹ کرنا, اور اس کو اپنی تھاٹس کو اپنے پیپر پہ لکھنا آئے گا. یہ چیزیں ہم نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں جب بچہ ان پرائمری ایئرس میں ہوتا ہے. کمپٹیشن ڈیولپ کرنا, اور پتہ نہیں کون سی دوڑ میں ہوتے ہیں ہم اس وقت. That's not what we have to develop in the kids. اگین اب بات آتی ہے سائنس کی, کیونکہ اس وقت obviously ہم کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہوتے چیزوں کے. سو بہت دفعہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت انٹرسٹنگ کوشچنس کرتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسے کوشچنس پوچھتے ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیوں نہیں سوچا, یہ مجھے کبھی ایسی تھاٹ نہیں آئی. تو وہ سوال جو بچے کے ہوتے ہیں پھر اس کا جواب دینا, دیٹ از امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ایک کم از کم آپ کے پاس ایک بیڈ سائڈ بک ہونی چاہیے, ایک ایسی بک جو کہ آپ کے بیڈ کے ساتھ جب بچہ سونے لگے, یا آپ ویسے آپ کچھ ریڈنگ کا آپ کا موڈ ہو رہا ہے کچھ پڑھنے کا, یا اس موڈ میں ہے تو آپ بیٹھ کی, پکچرز سے فل آف پکچرز ہونی چاہیے, اور بیسک کانسیپٹس کور کر رہی ہو, بیسک سائنٹیفک چیزوں کو, بیسک دنیا کو کور کر رہی ہو, اس طرح کی بک آپ کے پاس. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو شوڈ ہیو اٹ, لیکن اگر ہے تو دیٹس اے گڈ تھنگ, جو کہ آپ کبھی بھی انارکلی جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی, کیا کہتے ہیں, فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی مل جاتی ہیں بہت ساری سیکنڈ. آئی آلویز مینشن کہ سیکنڈ ہینڈ بک اسٹورز, آپ نئی بکس بھی لے سکتے ہیں, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ دیٹ.
आप अगेन वही बात है कि आई मेक श्योर कि ये जो होम स्कूलिंग है या अनस्कूलिंग है, पढ़ाई के लिए इतना पैसा दरकार नहीं है. अब हम इतनी मैजिकल, इतनी फैंटास्टिक किस्म की दुनिया में रह रहे हैं कि पढ़ने के लिए एटलीस्ट मैंने आपको अभी निकाल के दिखा दी, कलरफुल बुक्स हैं. दे आर, let me show you. Yep, here you guys can see the cat in the hat. The cat in the hat. ठीक है. The Grinch. कोई भी बुक्स जो आपको आप निकाल, कुछ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नहीं भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आपको मिल भी जाएंगी. सो वो सारे फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसका तो फ़ायदा उठाएं. आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है या फ़ोन है, यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन रीड ऑल दोज बुक्स. द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. ठीक है, ये हो गई बात. अगेन वही बात है कि आपको स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन अगर आपके पास हैं ये रिसोर्सेज, अगेन आपके किसी आपके जानने वाले के पास बुक्स हैं, पड़ी हुई हैं, वो यूज़ नहीं कर रहा, उसके बच्चे यूज़ नहीं कर रहे, वो दे ग्रू आउट ऑफ दोज बुक्स, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या हम आपकी बुक्स बोरो कर लें 1 साल के लिए. फिर मेक श्योर कि आप उनकी बुक्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें. बुक्स हमेशा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें. देन आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. दिस बुक वी गॉट अगेन फ्रॉम, इसमें सारे लेटर्स उल्टे हो गए. माई फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर बुक. ठीक है. So this is quite, a bulky book. So this book is her science book, जिसमें कलरफुल चीज़ें हैं, बहुत कलरफुल चीज़ें हैं, and it's very interesting as well. It's about bugs, about ants. Why do ants cut up leaves? And why do moths like the moonlight? And which bug has the most legs? And ये कैसी चीज़ है. This is what I said. We didn't like Roald Dahl because we didn't like the imagination that he was having, and instead, such kind of books actually lets your brain run through reality. ठीक है. अब आप यहाँ पे बर्ड्स देख लेंगे, उन्होंने कार्टूनिश भी बनाए हैं, असल बर्ड्स की पिक्चर्स भी हैं. देन दे एक्सप्लेन ऑल द फैंटास्टिक एंड द वेरी वियर्ड थिंग्स दैट birds do, then dinosaurs, and then a little about our universe, the planets, and how does microwave work. So that's pretty much it with mathematics, Urdu, English, and science. And one very important thing that happens in everyone's house, which is like kids from a very early age, they start reading and reciting Quran Pak, which is an excellent thing for the mental growth and understanding of letters of a different language. And उससे उनकी अपनी जो उर्दू की लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा उसको समझने में, उसको पढ़ने में बड़ा बूस्ट मिलता है. So if we also teach them how to, and also help them understand Arabic and make them understand what's written, though that's an added benefit. Because mostly what we do is that we read Arabic and we most of the time don't pay attention to the translation. So if you can make them understand what is Quran Pak about, and about, you can explain that in English or in Urdu to the child, that's also a very good development of your child's brain, जो कि for life है, that goes hand in hand with all the other education that your child is going to have. So that's the thing. Any other question that you guys have, you guys can please ask me. I think I'm getting closer to the camera again. So any other question you guys have, please ask me, and anything that I missed, do let me know. Thank you very much, and I'm hopeful that this video had been helpful for you. Thank you, and have a great day. Bye.